بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرہ۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے وما کان لمؤمن ولا مؤمنہ، کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لیے یہ لائق نہیں ہے، کسی بھی مسلمان کے یہ شایان شان نہیں ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، اللہ کا فیصلہ آ جائے یا اللہ کے پیغمبر کا آ جائے، ان یکون لہم الخیرہ، پھر انسان اپنی مرضی کرے، اپنی خواہشات پر عمل کرے، یہ کسی مسلمان کے لائق نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے کہ کسی بھی مسلمان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہے، اس کی مرضیاں، اس کی خواہشیں، اس کی آرزوئیں، اس کی چاہتیں سب شریعت کی پابند ہیں۔ وہ اپنی مرضی سے نہ چل سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، اپنی مرضی سے نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ پکڑ سکتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کے آرڈر اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ یہ ایک مومن کی شان ہے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ مومنوں کا شیوا کیا ہے کہ جب انہیں قرآن کی کوئی آیت پہنچے یا ان تک کوئی حدیث پاک پہنچے تو وہ چونکہ چنانچہ نہیں کرتے، اگر مگر نہیں کرتے، بلکہ کیا جواب آتا ہے؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، بس ہم نے اطاعت کر لی۔ یہ ہے ایک مسلمان کا شیوا۔ جو مسلمان دلیل آ جانے کے بعد، اللہ کے پیغمبر کی حدیث سن لینے کے بعد، قرآن کا فیصلہ سن لینے کے بعد اپنی مرضی کرے، شریعت کی مخالفت کرے، پیغمبر کی نافرمانی کرے، اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، حدیث سن لینے کے بعد، پتہ چل جانے کے بعد اپنی مرضی کرے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، صحابہ کے راستے سے ہٹ کے کوئی اور طریقہ اپنائے تو اللہ کیا فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ جدھر وہ پھرا ہے ہم ادھر ہی اس کی رسی ڈھیلی کر دیتے، بھی پھر جا جدھر تو پھرنا، ادھر پھیر دیتے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت بری جگہ ہے۔ ان آیات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جب علم نہیں ہے تو نہیں ہے، جب پتہ چل گیا کہ قرآن کی آیت یہ حکم دیتی ہے، پیغمبر کی حدیث سے یہ نکلتا ہے، پھر اپنی مرضی نہیں، پھر اپنے مولویوں یا اپنے اماموں کی مرضی نہیں کہ میرا مولوی تو یہ کہتا ہے، حدیث تو ٹھیک ہے لیکن میرا مولوی اس طرح نہیں کرتا، میرے آباء و اجداد اس طرح نہیں کرتے، میرے آباء و اجداد کا یہ طریقہ نہیں ہے، میں اپنے آباء و اجداد کا دین کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ سوچ نہیں۔ سوچ کیا ہونی چاہیے؟ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، اللہ کے پیغمبر کی سنت کا پتہ چل جائے، پھر سنت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا
آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کہا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ کہا حضرت عثمان تو ایسا نہیں کرتے ہیں، بلکہ حضرت عثمان نے اس کام سے منع کیا ہے۔ تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ لا عادہ سنت النبی لقول احد، کسی انسان کے کہنے پہ میں اللہ کے پیغمبر کی سنت نہیں چھوڑ سکتا۔ کس کا نام لے رہے ہیں؟ حضرت عثمان کا بھی، کہ کسی امتی کے کہنے پہ میں اللہ کے پیغمبر کی سنت نہیں چھوڑ سکتا، سنت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہا کرتے تھے؟ لو ترکتم سنت نبیکم لزللتم، اگر تم پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ۔ بھائی پیغمبر کی سنت نجات کا سفینہ ہے، سفینہ السنت کا سفینۃ نوح، جس طرح نوح علیہ السلام کا بیڑا تھا، جو اس میں سوار ہو گیا تھا وہ بچ گیا تھا، جو سوار نہیں ہوا تھا وہ پانی میں غرق ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر کی سنت سفینہ نوح ہے، جس نے سنت کو اپنا لیا وہ گمراہی اور جہالت اور تباہی سے بچ گیا، اور جس نے سنت کو ہلکا سمجھتے ہوئے چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حج تمتع جائز ہے؟ کہا ہاں جائز ہے۔ کہا ان ابا بکر و عمر ینہیان، ابو بکر اور عمر تو حج تمتع سے روکتے ہیں، تم کیسے کہہ رہے ہو کہ حج تمتع جائز ہے؟ تو کیا جواب دیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے؟ کہا مجھے ڈر ہے یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، مجھے ڈر ہے کہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ برسے۔ کہا کیوں؟ کہا اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں اللہ کے پیغمبر کی حدیث سنا رہا ہوں کہ حج تمتع جائز ہے، اور تم آگے سے اس کے سامنے سرے خم تسلیم کرنے کی بجائے تم آگے سے جواب دے رہے ہو قال ابو بکر و عمر، تم آگے سے ابو بکر و عمر کا فتویٰ لا رہے ہو، تم پر پتھروں کی بارش پڑنے کا خطرہ ہے۔ آپ صحابہ کی سوچ دیکھے، ان کے نظریے دیکھے، ان کی محبت دیکھے، انہوں نے حدیث مصطفیٰ کو کتنی ویلیو دی تھی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان کی نگاہ میں کتنی حیثیت رکھتی تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تمتع کر رہے تھے، ملک شام سے آئے ہوئے لوگ انہوں نے دیکھا کہ حج تمتع کر رہے ہیں عمر بن خطاب کے بیٹے، کہنے لگے عبداللہ حج تمتع کر رہے ہو، ہمیں یہ علم ملا ہے، ہمیں یہ خبر ہوئی ہے کہ ان آباءک قد نہا، تمہارے باپ عمر بن خطاب نے حج تمتع سے روک دیے، تو تم حج تمتع کر رہے ہو۔ عبداللہ بن عمر نے کیا جواب دیا؟ کعبہ کے رب کی قسم، ان کے جواب کا ایک ایک حرف سونے کے پانی سے لکھا گیا۔ کیا جواب دیا؟ کہا او شامیوں مجھے بتاؤ، حل نزلت شریعت علی ابی عمر، کیا شریعت میرے باپ عمر پر نازل ہوئی ہے؟ او نزلت علی محمد، یا شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی؟ کہا نہیں، شریعت تو اللہ کے نبی پہ نازل ہوئی۔ کہا من ابی، پھر میرا باپ کون ہے جو جس کا فتویٰ، جس کا حکم، جس کا فیصلہ، جس کا آرڈر میرے پیغمبر کی حدیث کے مقابلے میں مانا جائے؟ امر ابی یتبع او امر رسول اللہ، کیا میرے باپ کا فیصلہ چلے گا یا پیغمبر کی حدیث چلے گی؟ ملک شام سے آنے والے لوگوں نے کہا نہیں، پیغمبر کی حدیث چلے گی۔ یہ منہج ہے میرے بھائیوں، اللہ کے پیغمبر کی سنت اور حدیث سے جڑ جاؤ، کوئی نہیں بچائے گا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بچائے گی۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں، یوم تقلب وجوہ فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، جب جہنم میں جہنمیوں کے چہروں کو کباب بنایا جائے گا تو کیا کہیں گے؟
یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش کہ ہم نے پیغمبر کی اطاعت کی، ہم نے اپنے پیروں اور بزرگوں کی اطاعت نہ کی ہوتی، پیغمبر کی حدیث کی اتباع کی۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ نجات کا ذریعہ ہے۔ امام شافعی جتنے ہمارے یہ بزرگ ائمہ تھے، یہ ان کے اقوال ہیں، انہوں نے کھل کے کہا تھا کہ ہم بشر ہیں، ہم سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، لا علمی بھی ہو سکتی ہے، ہماری ہر بات کو، ہر فتوے کو حدیث کے میزان پہ رکھ کے تولو، اگر وہ فٹ بیٹھتی ہیں تو لے، ورنہ چھوڑ دو۔ چاروں ائمہ نے کہ یہ تعلیم ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے سامنے ایک حدیث بیان کی گئی تو کسی نے پوچھا امام صاحب آپ بھی اس حدیث کو مانتے ہیں؟ اس حدیث کو آپ بھی مانتے ہیں؟ اللہ اکبر! تو کیا جواب دیا امام شافعی نے؟ جسم پہ کب کپی طاری ہو گئی، امام شافعی کی رنگت اٹھ گئی، کہتے ہیں ہاں 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 میں پیغمبر کی حدیث کو مانتا ہوں۔ ایو سمائن تزلنی و ایو عرض تکلنی، کون سا آسمان میرے اوپر سایہ کرے گا، کون سی زمین مجھے اٹھائے گی اگر پیغمبر کی حدیث سن لینے کے بعد میں اس پر عمل نہ کروں؟ پھر یہ زمین میرا بوجھ نہیں اٹھائے گی، آسمان میرے اوپر سایہ نہیں کرے گا۔ یہ ہمارے ائمہ تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اٹھائیں ان کی سیرت کو، انہوں نے اپنے کتنے ہی فتووں سے رجوع کیا تھا جب پیغمبر کی حدیث سن لیتے تھے۔ 4 فتوے ان کے، پہلی دفعہ ان سے پوچھا گیا کہ گھوڑے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو انہوں نے کہا حرام، گھوڑا حرام ہے۔ پھر اگلی مجلس میں مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ مکروہ، حرام سے پیچھے ہٹا ہے کہ یہ مکروہ ہے۔ پھر ایک مجلس میں مسئلہ پوچھا گیا تو کیا کہتے ہیں مشکوک۔ تیسری دفعہ جب کہیں، چوتھی دفعہ پوچھا گیا تو کیا کہا حلال، یہ حلال ہے، میں اپنے فتوے سے رجوع کرتا ہوں۔ وہ رجوع کر لیا کرتے تھے ائمہ کرام، ان کی یہ تعلیم نہیں تھی کہ حدیث کو رد کر دینا ہمارے قول کے مقابلے، یہ ائمہ کی تعلیم نہیں تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے شاگرد امام ابو یوسف کو کہا کرتے تھے ویحک یا یعقوب، اے یعقوب تیری ہلاکت ہو، تو میرا ہر فتویٰ لکھ لیتا ہے، ہر فتویٰ نہ لکھا کر، میں ایک فتویٰ دیتا ہوں، کل مجھے پتہ لگتا ہے کہ وہ فتویٰ غلط تھا تو میں اس سے رجوع کر لیتا ہوں، تو میرے ہر فتوے کو لکھ لیتا ہے۔ یہ ہمارے ائمہ کی تعلیم تھی۔ امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے مسجد نبوی میں اللہ کے پیغمبر کی حدیث کا درس دے رہے ہوتے تھے، روضۃ من ریاض الجنہ میں اللہ کے پیغمبر کی حدیث کا درس جاری ہوتا تھا، قال اللہ و قال رسول کی صدائے بلند کر رہے ہوتے تھے اور حدیث بیان کرتے کرتے جذبات میں آ جاتے اور کہتے لوگوں کل البشری ما من احد الا یؤخذ من قولہ، ہر ایک امتی کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی ایسا امتی نہیں کہ جس کے فتوے کو چیلنج نہ ہو سکے، جس کے قول اور عمل کو چیلنج نہ ہو سکے، کہا کوئی نہیں، اس کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو تو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، الا صاحب ھذا القبر، روضۃ الرسول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، امام مالک کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے، کہا لوگوں ایک ہستی ہے جس کے قول کو، جس کے عمل کو لیا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا، وہ یہ قبر والا ہے جو اس قبر میں محو حرام ہے، ایک ہستی ہے۔ یہ ہماری دعوت ہے، پیغمبر کی حدیث آ جائے چن کے چنانچہ نہیں، اگر مگر نہیں، میرے باپ دادا کا یہ طریقہ تھا، میرے ابا داد کا یہ طریقہ تھا۔ میں نے کل بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کی 10 حدیثیں بیان کی ہیں کہ اللہ کے نبی نماز شروع کرتے وقت رفع الیدین کرتے تھے،
رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے، اور دنیا کا کوئی شخص پیغمبر کی ان حدیث کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ کوئی چیلنج کرے میں اسے منہ مانگا انعام دوں گا۔ جب چڑھتے ہوئے سورج کی طرح صحیح بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، حدیث کی کوئی کتاب لے آؤ، کوئی کتاب جس میں اللہ کے پیغمبر کی نماز کا طریقہ موجود ہو، کتاب تم لاؤ، اپنی لائبریری سے لاؤ، اپنے عالم اور اپنے مفتی سے لے کر آؤ، اللہ کے نبی کی نماز اس میں ہو، رفع الیدین ہم نہ دکھائیں، کعبہ کے رب کی قسم کبھی بھی اللہ کے پیغمبر کی منبر پہ نہیں چڑھیں گے۔ چڑھتے ہوئے سورج کی طرح مسئلہ آیا ہے، پھر بھی چنانچہ کرو تو یہ تمہاری مرضی ہے، پھر تمہاری مرضی ہے، تم جس طرح چاہو کرو، لیکن کوئی الجھن نہیں رہنی چاہیے، کوئی مغالطہ نہیں رہنا چاہیے، کوئی غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے۔ حقائق کی دنیا میں آئیں، پرکھیں، تحقیق کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے محبوب پیغمبر کی سنت اور آپ کی تابع داری میں زندہ رکھے، موت آئے تو سنت اور آپ کی تابع داری میں موت آئے۔ قول قولی ھذا